جس جس مقام تے تشریف فرماؤ بلند آواز نال آمین آکھنا۔ ہر دور ہر زمانے دی اس تو اگے حسینیاں دی ماتمیاں دی عزاداراں دی دعا نہیں جڑی منگدا پیا۔ میرا مالک مرن تو پہلے ہر حلالی نو 14 معصومین دے در دی زیارت نصیب فرما۔ آل محمد عزت و عظمت دا واسطہ انجمن علماء نے علی قاسم علیہ السلام۔ میرا مالک جتنے بزرگ جوان بچے ماما بہناں دیاں جس رنگ اس ذکر چ جیندا حصہ ہے، میرا مالک سب دے رزق بخت عزت اضافہ فرما۔ حاضرین صف آزاد جتنے قدم تر کے اس پاک دربار ٹرائے ہو، قدم قدم تہاڈا ٹرایا کائنات دی ملکہ عبادت شمار فرما۔ اور دعا منگدا میرا مالک نہ مجلساں دے حقیقی بانی، حقیقی وارث ذکر حسین علیہ السلام، حقیقی وارث خون حسین علیہ السلام ساڑھے بہر میں آقا دا ظہور جلد از جلد فرما۔ دعا ہے امام حسین بادشاہ دے شام دے مسافر پتر دی عزت دا صدقہ پوری دنیا چ کوئی مومن مومنہ بیمار ہے، بالخصوص میری والدہ بیمار ہیں، ہاسپٹل اچ موجود ہیں، میرا مالک عزت امام سجاد علیہ السلام دا صدقہ شفاء کاملہ عاجلہ فرما۔ آخر تے دعا منگدا بے اولاد مومنین مومنات نو نواب ابن نواب نواب کربلا دے 6 مہینے دے باب الحوائج شہزادہ علی اصغر بادشاہ دے جھولے دا صدقہ اولاد نرینہ عطا فرما۔ تمام دعا دی مستجابی واسطے بلندر صلوات تلاوت فرما۔ ایک ایسی سونی صلوات پڑھو میں لمحہ بھی ضائع نہ کراں تے نوکری دا آغاز کرنے۔ اجازت ہے بھائیاں بزرگاں دوستاں دی میں ڈیوٹی نوکری دا آغاز کراں۔ ماحول تواڈے سامنے یہ کوئی شک نہیں جو گرمی ہے، لیکن محبت علی جتدی ہے، موسم ہرد ہے۔ حسین دا ماتمی نہ گرمی دا محتاج ہے نہ سردی دا محتاج۔ کائنات گل پلے بن لوے حسین دے عزادار تے موسم دا اثر کوئی، چونکہ تسی پاک بی بی دی دعا نال خلق ہو تے جڑے بی بی دی دعا دے اثر ہو تواڈے واسطے گرمی ساڈے واسطے گرمی کوئی معنی نہیں رکھے۔ لہذا چلو میں پڑھ کے پندا تسی سن کے پنو، پھر ویکھنے ساڈی جھولی چ کیسی خیرات آندی۔ سردار الملائکہ سرکار حضرت جبرائیل علیہ السلام ایک دن مالک دی بارگاہ حاضر ہو کے نا، خالق اکبر دی بارگاہ حاضر ہو کے فرشتیاں دا سردار بسم اللہ حسین آؤ مولا مشکل بشائر آؤ تشریف ہے۔ جناب جبرائیل علیہ السلام عرض کی تھی مالک تیری کائنات بڑی وسیع ہے، اتنی عزتاں نال نوازے، اتنی شانہ نال نوازے، اج سوالی بن کے تیرے در تے آیا۔ آواز توحید ہے جبرائیل تیری ڈیوٹی ہے اتنی، میری گل نبی تائیں نبی دی گل میرے تائیں، پھر آج کیڑا سوال لے کے آئے ہیں؟ ہن سوال سننا سردار الملائکہ دا۔ جبرائیل علیہ السلام اینج ادب دے ہاتھ جوڑ کے نہ بظاہر مالک دی بارگاہ پہ آدھن اللہ کائنات جو آدھیے آج میں نے بھی حسین دی جنت چا بکھا۔ آئے ہائے جنہوں سمجھ آئی تو چوپ رہے منوانا بسم اللہ تیرا ہاتھ سلامت رہے۔ کائنات جو منگ دیئے پہاڑاں دیاں بلندیاں چ گیاں لکھا ہے جنت حسین دی، سمندر دی گہرائی چ گیاں لکھا ہے جنت حسین دی، بلندو بالا جنگلاں چ گیاں لکھا ہے جنت حسین دی۔ او کیڑی جنت ہے جیڑی میں جبریل اجاں تائیں نہیں دیکھی؟ او مالک آج حسین دی جنت چا بکھا۔ آواز توحید ہے جبرائیل چل منگے میں خالی کا تو سوالی ہے منگ جو لے آئی وڈی شے منگ لیا، چل او منگن تو پہلے اذن مانگ۔
ہزاراں سال سردار الملائکہ عبادت کی تھی مالک دی، ہزاراں سال عبادت دے سلے چاہ کے ہن مالک فرمایا اذن مل گیا، ہن اجازت مانگ. پھر ہزاراں سال پکی شالے عبادت کی تھی مالک دی، پھر مالک دی بارگاہ چاہے مالک ہن اجازت مل گئی، ہن مہلت مانگ، حسین دی جنت ویکھن دی مہلت مانگ. مالک تیرا در وسیع ہے، کم از کم 80,000 سال تے دے. اللہ فرمایا جبریل 80,000 سال دیتا، جا حسین دی جنت ویکھ. جنت دے دروازے چو جبرائیل علیہ السلام انٹر ہوئے. بزرگ ذاکرین دے جملے فرمائندے ہیں 75,000 سال فرشتیاں دا سردار جنت وچ پرواز کردا رہیا. مدت کتنی ملی حسین دی جنت ویکھن دی؟ 80,000 سال. 75,000 سال جبرائیل علیہ السلام پروازاں کیتیاں، 5,000 سال باقی رہ گئے. 75,000 سال ویکھ لئی، جنت دی دیوار نال ٹیک لے کے بہ گئے سردار الملائکہ تے اپنے نال گلاں کر کے پیا دین اللہ کولو 80,000 سال حسین دی جنت ویکھن دی مہلت ملی. 75,000 سال میں جنت ویکھ لئیے، 5,000 سال باقی رہ گئے اگو جنت مک چلیے. 5,000 سال باقی رہ گئے اگو جنت مک چلیے. میں ویکھاں دا کدے دھڑکن دا نا حسین ہے. 75,000 سال میں جنت ویکھ لئی حسین دی، 5,000 سال باقی اگو جنت مک چلی. جدو تیجی واری سردار الملائکہ آکھیا نا 5,000 سال باقی رہ گئے، 75,000 سال میں حسین دی جنت ویکھ لئی، جنت مک دی پئی ہے، 5,000 سال باقی ہے. نالو آواز ای لوبا ہور دی، انہیں آکھا ویر جبریل سردار ملائکہ دا کی آکھی؟ لوبا اللہ کو 80,000 سال حسین دی جنت ویکھن دی مہلت منگیے، 75,000 سال ویکھ لئیے، باقی 5,000 سال باقی رہ گئیے. جڑا 4-5 واری آکھیا نا 75,000 سال ویکھ لئیے، 5,000 سال جنت مکدی پئی ہے. لوبا دیئے بے شک تو ملائکہ دا سردار ہے، لیکن میری بھی ڈیوٹی ہے. منو اس ذات دی قسم جیندے قبضہ قدرت چ میں لوبا تے تے جبریل دی جان ہے. 75,000 سال وچ تو حسین نو چان علی دائی دا ویڑا نہیں لنگیا. نسل دی خیر اے ہاتھ سلامت رہے، عزت حسین دا صدقہ، حسین دے ماتمی دی خیر، پاک شبیر دے عزادار دی خیر، ہر سان نال خیر. لو 4:17 پہ پڑھ دا تو ایک سونا جا قصیدہ سنائی. اگر میں دا انتظار کرانا پھر وہ عشق دا ربط ٹوٹ دے، کیونکہ تو اسی سن دے سونا پہ ہو. میرا کام میں توڑ تک سوکھا پیغام پہنچے. جبرائیل علیہ السلام حیران ہوئے. ہن لوبا جڑی اکبر دے بابے دی شان وچ گل کیتی، لوبا ہور پہ یادی ہے بندگی کے دیس میں سب سے بڑا حسین. جڑا ماتمی ہے جی، لوبا پہ یادی ہے جبرائیل ویر گل سنے، ہے بندگی کے دیس میں سب سے بڑا حسین، کرتا رہا خدا کے لیے کیا سے کیا حسین. غور نال سنے، لبیک دنیا کہتی ہے پروردگار کو، پروردگار کہتا ہے لبیک یا حسین. اچھا کہ لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین. آج امتحان پاک سیدہ عرشان دے رنگ لامہ تو طبیعت لگی جناب. تو جی قصیدہ سناوا جناب. ایک شل کے دو سلوات پڑھو کائنات دے امیر دی ذات. آؤ قصیدہ امام حسین بادشاہ دے نانے دی شکل والے پتر دا. 11 شعبان المعظم امام حسین علیہ السلام بادشاہ دی مقدس حویلی حسن دے قرآن دا نزول ہویا. گل 2022 دی توڑے نوکر دی بڑی مور علی بات.
اگو جی میں سنو میں راضی ہوں. پاکاں دی پاک کنیز جناب فضا سلام اللہ علیہ میری سین اتھے ہیں جتھے نواب کربلا تشریف فرمان. سین آ کے فرمایا حسین توڑے نانے دی شکل والے پتر علی اکبر تنزیل بالعرض کر دیتا عرض چھوڑ کے فرش تیار. امام حسین بادشاہ مسکرا کے فرمایا اماں فضا میرا علی اکبر اس وقت کدے ہتھاں تھے, میرا ہم شکل پیغمبر بیٹا علی اکبر اس وقت کدے ہتھاں تھے. تو میری سین مسکرا کے فرمایا نور کو نور نے سینے سے لگا رکھا ہے. میں مولا دی قسم دن رات سفر دوسرا میری والدہ بیمار نے ہاسپٹل موجود نے پاکاں دا ممبر ہے ذکر نہ ہوندا تواڈی محبت نہ ہوندی تو میں کدے بھی ہاسپٹل چوں نہ نکلدا لیکن وہ بھی ڈیوٹی مالک دی طرفوں لگی. دعا فرمیش ہوئے ذکر دا صدقہ مالک صحت دے وے. ذہن اس وقت فل اپ سیٹ ہے لیکن چونکہ ذکر ہے اس تو وڈا اطمینان کوئی نہیں تو میں اسے ذکر دے سائے تلے دعا بھی منگدا تو ذکر دا سجدہ ہی پیش کردا. میری سینڈ مسکرا کے فرمایا نور کو نور نے سینے سے لگا رکھا ہے اور آپ کی آنکھ کو آنکھوں میں بسا رکھا ہے. بی بی فرمایا دست عباس پر ہے آپ کا اکبر مولا, حسن کے چاند نے سورج کو اٹھا رکھا ہے. شکریہ شکریہ جیو. چلو قصیدہ شروع کرتے ہیں. قصیدہ شہزادہ علی اکبر علیہ السلام دا میرے تو پہلے میرے تو بعد چتھے پڑھدا رہنے بڑا علی شان جشن ہوندے. خوشی بھی رج کے مناندے ہو تے غم بھی سائیاں دا رج کے مناندے ہو. عقیدے والے عشق والے لوگ ہو. قصیدہ ذرا تھوڑا جا نا عام روٹین تو ہٹ کے سننا. امام حسین علیہ السلام اماں فضا دی گل سن کے مسکراندے مسکراندے خرامہ خرامہ اپنی مقدس حویلی تشریف لے. ایک گل ہے تے اس دے جواب وچ میں قصیدہ پڑھن لگا. جدو امام حسین علیہ السلام جھولے چو اپنے ہم شکل پیغمبر بیٹا علی اکبر نو ہتھاں تے چایا ہوئے دا او کڈا لطیف منظر ہونا ہے, کڈا سونا منظر ہونا ہے. او دی وجہ کی ہے لو میں گل سنان لگا. ایک نعرہ تسی سناؤ تے قصیدہ جناب نو سناؤ. جدو نواب کربلا پتر ہتھاں تے چایا ہونا ہے اور کڈا سونا منظر ہونا ہے. آجو 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 بسم اللہ. آؤ شروع کریے جی گل. ایک سلوات پڑھو حسین بادشاہ دے پتر دی ذات. کون ہے چلو. جب حسین اپنے اکبر کو اٹھایا ہوگا شکریہ. جب حسین آپ نے اکبر کو اٹھایا مولا کڈا سونا منظر بنیا ہونا ہے. لو گل میں شروع کرنا گل ضائع ہونے دا امکان ہی کوئی نہیں. جب حسین آپ نے اکبر کو اٹھایا ہوگا, 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 جب حسین آپ
اپنے اکبر کو اٹھایا ہوگا، کیسا لطیف منظر ہونا ہے، کتنا سونا منظر ہونا ہے، لطف لوت ہے، دعا فرمانا پہلے اکبر کو اٹھایا ہوگا، جب حسین پہلے اکبر کو اٹھایا ہوگا، قرض نانا کے اٹھانے کا چکایا ہوگا، جب حسین پہلے اکبر کو اٹھایا ہوگا، جب حسین پہلے اکبر جیو 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 جب حسین پہلے اکبر کو اٹھایا ہوگا، قرض نانا کے اٹھانے کا چکایا ہوگا، جب حسین پہلے سلامت رہو جب حسین اپنے اکبر کو اٹھایا ہوگا، قرض نانا کے اٹھانے کا چکایا ہوگا۔ کچھ گلاں ہوندیاں ذاکری دیاں نہیں، عشق دیاں، کچھ ہوندیاں عقیدت دیاں، کچھ ہوندیاں عشق دیاں، جتھے عقیدہ تھک جاوے نا اتھو عشق شروع ہوندا۔ میری گل نو عشق نال سننا، میں عشق نال پڑھن دا دیاں۔ امام حسین بادشاہ پتر نو ہتھاں تے چاہے گل ممبر دی دنیا پہلی واری نہ سنو تو میرے واسطے دعا نہ کرنا، اگر خیرات المالے دی ویکھو پتر تے بھرا تے نوکر تے پھر اتنی دعا جتنا اس گرمی چ سن دے پہ ہو عشق نال تے جی میں ڈیوٹی پہ دینا۔ بلا تشبیہ مولا پتر نو ہتھاں تے چاہے مصطفی لباں نال اکبر دے مصطفی لب چومے۔ امام حسین فرمایا میرا سونا پتر علی اکبر محمد میں وی ہاں، محمد تو وی ہے، پکی شاہ محمد تو وی ہے، محمد میں وی ہاں، محمد تو وی ہے۔ علی اکبر اس وجہ تو حسین اج تنو ہتھاں تے چاہے دنیا غور نال ویکھ لوے کائنات وچ محمد ہی محمد دا بھار چا سکدا ہے۔ میرا سونا پتر علی اکبر میرے نانا جان دی حدیث آئی حسین منی وانا من الحسین، حسین میرے وچوں ہیں میں حسین وچوں ہاں۔ میرا سونا پتر میرے نانے دی حدیث دا ایک حصہ دنیا ویکھیا، حسین میرے وچوں ہیں، دنیا سمجھیا حسین میرے وچوں ہیں، لیکن نانا جان دی حدیث دا بیا حصہ راز رہ گیا جو نانے فرمایا میں محمد حسین وچوں ہاں، میں محمد حسین وچوں ہاں۔ تو جو آگے تنو ہتھاں تے چاہ کے نانے دی حدیث دے دوجے حصے دا راز پہ کھول دا، پتر دے لب چوم کے اکبر دا بابا کیا فرما رہے ہیں؟ تو ہے مجھ سے یہ کہا تھا نا میرے نانا نے، تو ہے مجھ سے یہ کہا تھا نا میرے نانا نے، تو ہے مجھ سے یہ کہا تھا نا میرے نانا نے، میں ہوں تجھ سے میں ہوں تجھ سے میں ہوں تجھ سے کی وضاحت میں تو آیا ہوگا۔ میں نوکر بسم اللہ پڑھ۔ اولاد نال وسدے رہو، جوانیاں مانو صحیح، جوانیاں مانو۔ میں اپنی زندگی تو قیمتی ممبر تے اعلان پہ کردا، زندگی تو قیمتی شعر سنان لگا۔ اٹھایا ہوگا چکایا ہوگا، میں ہوں تجھ سے کی وضاحت میں تو آیا ہوگا۔
اے جڑا منظر میں پڑھن لگا اے بندے حق شہزادہ علی اکبر دی آمد تے ذاکر پڑھن کم پڑھیا جاندے اجا نواب کربلا پتر نال گلاں پہ کر دین علی بادشاہ دی علی بیٹی دی آمد ہوئی ہے پرانے عزادار جڑا ماں دی جھولی چو حسین دے اکبر دا ماتمی ہے او دے نال گل لے میری سین بھرا دے سامنے آ کھڑے میری سین فرمایا حسین بھینا دا حق بن دے بھراواں تو جو دل منگن لیکن حسین میں علی دھیاں منو منگنا نہیں آمدہ ہون ویکھنا حسین کس کریم دا نہ ہے ممبر شبیر دی قسم اجاں بھین منگیا نہیں حسین پتر ہتھاں تو بھین دے ہتھاں تے دیتا ہے بلا تشبیہ ایسے ماحول پڑھنا گرمی لائٹ آف بغیر سپیکر اتنا سارا شرفا دا مجمع اوکھا ہوندہ ذاکر واسطے ذہن چیو گل ہوندی کسے تک آواز پہنچ دی پئی یا نہیں لیکن کوئی ایسا بندہ نہیں جس عشق دی تار نہیں جڑی وصول کرنا نیاز مولا میری سین پتر نو چاہ کے 5 قدم ٹرین نواب کربلا دوواں ماواں پتران دا منظر پہ وے دن تے مسکرا رہن سین پتر نو ہتھاں تے چاہیا ہے بھرا دے پاسے وے کے علی بادشاہ دی علی بیٹی بابے علی دے لہجج بول کے اکبر دے ملکوتی لب چوم کے علی بادشاہ دی علی بیٹی پتر نو ہاں نہ لا کے بھرا دے پاسے ڈیک کے کیا فرمایا میں رسول اللہ کی بیٹے ہوں میں پالو گے سے میں رسول اللہ کی بیٹے ہوں میں پالو گے سے میں رسول اللہ کی بیٹی میں پالوں گی سے تیرے اکبر پہ حجاب اللہ کا سایہ ہوگا واہ حسین بسم اللہ صلی زندگیاں دراز ایک قصیدہ آج میں پہلی دفعہ پڑھن لگا آج پہلی دفعہ میں ممبر تے پڑھ دا پیا دل بھی آئی اور شروع بھی تواڈے تو کرنا آئی ہن جیسا ہی ماحول ہوئے میں شروع تواڈے تو کرنا ہے فرشتیاں دیاں قطاراں لتھیاں ایسی سرزمین تے جیڑی زمین دا حصہ ہے لیکن حقیقت جنت دا ٹکڑ ہے گل توڑے ذہن چاہ گئی تو انہوں سارا پتہ لگ گیا ہن گل دا ٹائم نہیں گل شروع کریے جیڑی نتیجہ دینا چاہتے فرشتیاں دیاں قطاراں تے فرشتے ایک دوسرے دے پاسے دیکھ کے جیڑی گل پہ آتے ہیں سناواں جناب نو ایک نعرہ سناؤ تے گل سنائیے بڑے تحمل ہاں وہاں سے دشت کی مٹی اٹھا کے چلتے ہیں ساتھ دینا جی نیاز مولا میں نوکر بن کے پیا پڑھتا ہوں وہاں سے دشت کی مٹی اٹھا کے چلتے ہیں کتھے فرش تو عرش دے پاس ہے وہ کیڑی مٹی ہے وہ چونکہ قصیدے دی خوبصورتی ہے میں وہ دے چھ دسانا وہاں سے دشت کی مٹی اٹھا کے چلتے ہیں وہاں سے دشت کی مٹی اٹھا کے چلتے ہیں وہاں سے دشت کی مٹی اٹھا کے چلتے ہیں وہاں سے دشت کی مٹی اٹھا کے چلتے ہیں وہاں سے دشت
سروں کو پیغمبر جھکا کے چلا. انشاءاللہ اس مٹی میں مس ہوئے جتھے اکبر دے بابے دے طیب طاہر قدم مس ہوئے. پہلے میں آزاد شعر پڑھدا. پہلے آزاد. بسم اللہ بابا. نوی نہیں انداز نہ ہے. بسم اللہ. بسم اللہ. نوی نہیں انداز نہ ہے. بسم اللہ. بسم اللہ. نوکر نوکر دعا مل گئی. مہر لگ. بسم اللہ. بسم اللہ. وڈے پیو دا وڈا پتر میری ذاکری دی دنیا دی پسندیدہ شخصیات وچوں بابا عامر عباس ربانی صاحب جنہاں سن کے بڑا کچھ سکھن نو ملیا. انہاں دا فرزان اللہ قدم قدم تے حفاظت فرمائے عرشاں دے بخت نصیب فرمائے. بہت شکریہ. کروڑا نہیں اربائیں مولا دے ذاکر ہیں سید ہیں. عزت افزائی فرمائی. لو حوصلہ ودے تو سامان ودھائے. میں شعری کوشش کرتا. پہلے آزاد کافی پڑھتا. چلتے ہیں بار بار آسی اٹھا کے چلتے ہیں جہاں پہ سروں کو پیغمبر جھکا کے چلتے ہیں. اٹھا کے چلتے ہیں جھکا کے چلتے ہیں. پہلے آزاد کافیے پڑھدا آزاد شعر پھر میں او جیڑی بندش ہے پڑھساں. پہلا شعر پہ پڑھدا دعا فرمائے سو. کہا نبی نے سبھی سے علی کے پیچھے چلو. کہا نبی نے سبھی سے علی کے پیچھے چلو. کہا نبی نے سبھی سے علی کے پیچھے چلو. ہاں علی بہشت کا راستہ بنا کے چلتے. یہ جڑا شعر پڑھن لگا نا یہ پڑھن لگا میر تکلم صاحب دا لکھا ہویا. باقی قصیدہ طاہر عباس دا لکھا ہویا. یہ شعر پڑھن لگا میر تکلم صاحب دا. ساری زندگی میں پڑھ کے بھی داد دیاں تھوڑی. ایڈا وڈا شعر ہے سننا. اٹھا کے چلتے ہیں سر جھکا کے چلتے ہیں علی بہشت کا رستہ بنا کے چلتے ہیں. ہن شعر سننا کوئی توضیح کوئی تشریح نہیں. ایک قطار ڈٹھی ہے تخیلات دی دنیا چ معاشر دے میدان ایک قطار ڈٹھی ہوندی منظر کشی پہ کردا. جبیں پہ فخر سے رومال سیدہ باندھے. جبیں پہ فخر سے رومال سیدہ باندھے. جبیں پہ فخر سے رومال سیدہ باندھے. ہاں امام والوں میں ہوئے مسکرا کے چلے. صلاحت محتاج نہ عزت حسین کا صدقہ جڑا حج ایسی کربلا ویسی حج کے والا حیدری. زندہ باد. لکھ واری. جبیں پہ فخر سے رومال سیدہ باندھے. جبیں پہ فخر سے رومال سیدہ باندھے. ہاں امام والوں میں ہوئے مسکرا کے چلے. زندگی چ پہلی بار یہ شعر ممبر تے پیا پڑھنا. انج کر کے پڑھنا چاہنا تسا انج کر کے سننا. 2 محرم کربلا دا میدان کائنات دا طیب تے طاہر قافلہ کربلا دی دھرتی تے اکبر دے پاک بابے دے قدم ماسوئن. کربلا دیاں ذریاں چو آواز آئی اللہ تیرا لکھ شکر ہے. صدیاں تو بے چین ہم آج میں نو قرار ملیا ہے. صدیاں دی بے چینی دا آج 2 محرم نو قرار پہ مل دے.
کیڑی ہستی دی آمد ہے؟ کربلا دے ذریاں دی آواز سنی کائنات دی ملکہ سین ادو امام حسین دا تے پاک سین دا قدم آئے کربلا دی مٹی تے کربلا دی مٹی اللہ دا شکر ادا کیتا صدیاں تو بے چینی آئی آج مالک میرے دل نو قرار پہ مل دے کون آگے کدی آمد ہوئیے علی بادشاہ دی علی بیٹی کائنات دی ملکہ سین کربلا دے ذریعہ دی آواز سنی سجا ہاتھ کربلا دی زمین تے رکھ کے علی بادشاہ دی علی بیٹی بھرا دے پاسے وے کے کیا فرمایا بہج بول کے بھائی اب آ گئے تو پھر بہج بول کے بھائی اب آ گئے تو پھر بہج بول کے بھائی اب آ گئے ہیں تو پھر ہاں اسے بھی عرش مولا بنا کے چلتے جنہوں سمجھ آوے تو چپ رہے اور بی بی دا حق کا سب کر سکتے جنہوں عزت سیدہ دی سمجھ آئی تو چپ رہے ہو غاسی بہت نسلان دی قید اسے بھی عرش مولا بنا کے چلتے ہیں چند ایک شیر میں منو حکم ملیا سی بھائی سلطان اکبر انہاں کہا جی کافی حکم نے غازی شہنشاہ دا خطبہ سناؤ اور لائٹ دی ڈسٹربنس نے وہ تے حسرت پوری نہ ہون دیتی ہون لگی ایک خطبہ میں اس سے بار گا اس پاک ممبر تے پڑیا کعبے دی چھت تو علمالے دا ایک خطبہ پیا پڑھدان 9 محرم غازی شہنشاہ خیمے جو باہر آئے میں 17ویں چلمالے دے نوکر دی دل دی ٹھنڈک پوری کردہ پیا جی غازی شہنشاہ خیمے جو باہر آئے سجاہت غازی شہنشاہ اکبر دے بابے دے خیمے دے پاسے کیتے غازی شہنشاہ سجاہت اکبر دے پاک بابے دے خیمے دے پاسے کر کے کھبے ہاتھ نال 9 لکھ دے پاسے اشارہ کر کے علی بادشاہ دا علی بچڑا جلالیاں لبادشاہ جاندہ ہر شریف دے گھر تے علم نصبے جاندہ دلان دے اتے علم نصبے غازی عباس بادشاہ بابے علی دے لہجے بول کے سجے حد دا اشارہ امام حسین بادشاہ دے خیمے دے پاسے کر کے 9 لکھ دیا اکپا کے علماء لے بادشاہ کیڑا خطبہ دیتا ہے یہ عام خیمہ نہیں ہے اے شام والو سنو یہ عام خیمہ نہیں ہے اے شام والو سنو یہ عام خیمہ نہیں ہے اے شام والو سنو ہاں تمام کام یہیں سے خدا کے چلتے سمجھ آئی بولنا عزت یا بات ہے جاگ والا لبیک یا حسین 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 لو جی حکم دی تعمیل کردہ ہوں تو ایک کو بند طالب دعا قصیدہ والی خراسان دا پرزور حکم دی تعمیل پتہ نہیں پہلے تھے پڑھ گئے ہیں یا نہیں لیکن حکم میں پھر پڑھنا ہاں توحید کے جلووں کی زیہ بانٹ رہا ہے جنہ دے چہرے تے تبسم آیا نا والی خراسان دا قصیدے دا پہلا جملہ سن کے اللہ اسے مسکران دے چہرے نال والی خراسان دے دردی زواری نصیب ہے توحید کے جلووں کی ضیا بانٹ رہا 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 ہے توحید کے جلووں بانٹ رہا ہے توحید کے جلووں کی ضیا بانٹ رہا ہے مشہد میں وہ جنت کی ہوا بانٹ رہا ہے میں نے پتا ہونا میں پہلے ہی شروع کر رہا ہوں
بادشاہ یہ موجز نما نے اللہ زندگی دراز فرماوے یہ موجزہ ہے چلو موجزہ تھوڑا جا لیٹ ہو گیا ہوتا گیا یہ پہلے شروع کر لیندہ اس ٹائم ہو جانا ہے لو لطف لو امام رضا علیہ السلام دی حرم دی ہوا تا محسوس ہون دی ہو سی لو میں شیر پہ پڑھنا جتنے زوار بیٹھے ہو اگر ایک گل بھی غلط کرنا پڑھتے نو ممبر تلا چھوڑے اگر سچیاں کرنا اتنی دعا ضرور پتر دے حق چ کرے نا لالے نو پتہ لگے مشہد وچ علی وسطہ کی میں بھی آئے توحید کے جلووں کی ضیاء بانٹ رہا ہے مشہد میں وہ جنت کی ہوا بانٹ رہا ہے پہلا شیر پہ پڑھنا توحید کے جلووں کی ضیاء بانٹ رہا ہے توحید کے جلووں کی ضیاء بانٹ رہا ہے صدیوں سے خراسان میں کاظم کا یہ بیٹا 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 اللہ کے بندوں میں غذا بانٹ رہا ہے اللہ بسم اللہ بابا اولاد دیا خوشیاں نصیب عزت علی دا صدقہ والی اخرى بسم اللہ بابا وافر میں سلامتیاں آخری شیر تے طالب دعا امام علی رضا علیہ السلام بادشاہ دے حرم دے وچ ایک نوبت وجدی ہے جڑے سنی بیٹھے ہو تو بول سکتے ہو جی نوبت وجدی حرم امام علی رضا علیہ السلام اردو دی سطر ہوئے ہو دی تشریح کیتی جا سکتی انگلش دی لائن ہوئے ہو دی ٹرانسلیشن کیتی جا سکتی عربی دی کوئی آیت ہوئے ہو دا ترجمہ کیتا جا سکتا میں جنوکھا کم کرن لگا اس نوبت دی آواز دا ترجمہ سنان لگا اے میرا عشق ہے ساری ذاکری ایک پاس ہے میری اے میرا عشق ہے جنہیں سن دے ہو تو آڑی محبت سمجھ کے سینے نہ لالما دا میرا عشق ہے اتنا خیال ضرور کرنا میرا عشق ہے تو آڑے حوالے پکر دا توحید کے جلووں کی ضیاء بانٹ رہا ہے توحید کے جلووں کی ضیاء بانٹ رہا ہے توحید کے جلووں نوبتی آواز دیا ترجمہ ٹرانسلیشن تشریح بانٹ رہا ہے نوبت یہی کہتی ہے کہ آ جاؤ ملنگو 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 نوبت یہی کہتی ہے کہ آ جاؤ نوبت یہی کہتی ہے کہ آ جاؤ ملنگو نوبت یہی کہتی ہے کہ آ جاؤ ملنگو نوبت یہی کہتی ہے کہ آ جاؤ ملنگو مشہد میں وہ حیدر کی بلا بانٹ رہا ہے صلاحات غدیر علیہ آتا صدقہ مولا حیدر 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 شبیر ایسا پڑی شریف انت لٹے گئے ایک بند بزرگاں دا جنہوں علی بادشاہ دی دھی دا وسکن یاد ہے وہ دنال جوانیاں سلامت رانی اس پورنا مکھ دا صدقہ بزرگاں دا پڑا ایک بند پڑھدا پیاں گھر بہ کے امان دے دور دے وچ امیر بندہ مصائب نہیں سن سکتا مولا دی عزت دی قسم امیر بندے نہیں پتا عرش دے وسدے
فرش والیاں کی میں روا روا کے کیا کہ گھر بہ کے امن دے دور دے وچ گھر بہ کے امان دے دور دے وچوں کیتا لکھا بھین بھرائے بھین بھرا دڑے کیا دے روندہ کیوں ہے کی خرچائے دین بچاون دا میں کو دس چاچن دا میں خرچہ دسنے ماتمی دی ہائے نکل جانی ماتمی دی پھر سنو گھر بہ کے امان دے دور دے وچوں کیتا لکھا بھین بھرائے بھرا دلے کیا دیے کی خرچائے دین بچاون دا میں خدا سے چاچن دا پکی شالے انہوں بھیرا خرچہ دسے بہن نو بابا جی بھیرا بہن نو خرچہ دسے بھیرا بہن نو خرچہ دسے میں پہ عادات کم کے چڑا لکھان لگا شاہ بہن دی باگر دا ہائے حسین کلم شبیر دے ہاتھو زمین تے آئے بھیڑ کلم چاہ کے بھیرا دے ہاتھ رکھا ہے بھیرا دا چہرہ دے کیا دیے ہون گھبراں میں نہیں لکھ ٹرنا بچ بازاراں دے جویں بچ دائی علی جائیاں توڑیاں دھیاں دے کاج کرو یہ چٹی داڑی آل بسم اللہ بابا توڑے حصے دا وین ہے نا میں پہ عادات کم گئے جڑا لکھان لگا شاہ بہن دی پاکری دائے شبیر دن عالیہ دین سوکھا نہیں بچدا خرچہ ڈھیر ہوں گئے علی بادشاہ دی علی دی خرچہ بتائے بھیرا دے گالج بائی پاکیاں دیئے لکھ ٹرنا سوڑیاں گلیاں وچوا جویں بچ دائے بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ پھر آدھا پھر آدھا پھر آدھا گھر بہ کے امان دے دور دے وچوا کی تلے کھاب ہے پھر آدھنے کیا دیے کی خرچہ دی بچاون دا میں کو دس چاچن ہاتھ کمبے گئے جڑا وہ لکھن لگا شاہ بہن دی پاک رنیا علی بادشاہ دی علی بھی بلاد نے کیا دیا لکھ بولنا جویں بچ دائی دین بچا میں پہلے آکھے میں سیدہ ہاتھ بدی کھلوتا جڑے مکانی آئے میں مصائب نہ پہ پڑھ دا میں تو ان مکان پہ دینا تو سب میں نے مکان دیو رال کی اس بی بی نو مکان دیئے جڑی بکیا چھوڑ کے تو ادھی مہمان بڑھ گئی اکبر دا بابا گھر آئے علمہ والا مسافران دی فرج تیار کر ایک جملہ سرمان واسطے بابا میں شروع پیا کر دوں حکم دی تعمیل کی علمہ بادشاہ نصر و من اللہ لکھے شبیرہ دن کٹ چھوڑ غازی شہن چفر میں نے مولا اگے جڑائیں سفر تے ویندے نصر و من اللہ لکھے
حسین رو کے فرمیندے تو انا للہ لکھ غازی ہائے 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 غازی شہنشاہ حکم دی تعمیل کی تے علماء دی جرت نہیں جو پوچھے کیوں لکھا ہے فرمایا لکھ زینب بنت علی اسیرہ شام انہوں رونے ہو جڑے دھیاں دے قدردان ہو انہوں رونے ہو پرانی عزادار ہو نا ذاکر دے محتاج ہی نہیں تو سن میں بڑا مختصر پیا کرنا بھائی نو ممبر دے ماں موسم بھی بیکھا شام ہونا لیے المال بادشاہ حکم منے لیکن لکھا نہیں ہاتھ روک گئے شبیر بھیرا دم موڑا ہلا کیا دنے کیوں رکے آئے قدمات ہاتھ رکھ کیا دے تیری عزت دی قسم میں رکیا نہیں میں مک گیا فرمایا میں امام ہو کے حکم دینا لکھ زینب بنت علی اسیرہ شام حکم امام من کے علماء بادشاہ کھبا تکھی تے رکھا ہے سجے ہاتھ نال آلیا دا نام لکھنا شروع کیتے زینب دی زے کیتے یہ کیتے نون کیتے جیویں کیویں حکم من کے نام لکھے قدمات جھان کیا دے اکبر دا بابا میں تیرا حکم مننے ان نوکر دی اپیل ایمان حسین بھیرا دا متھا چم کے فرمیندن تو میں دا زور کمرے تڑی آس سے میں علی دیاں دھیاں وستے گھران تو جنگلاں چلی رہنا اللہ دے نا تے داستا صحیح روندہ جو ہے کیڑی گل کرنی چاہنے رنے فضل دا بابا اب بھیراؤ دے قدمات ہاتھ رکھ کے نواب کربلا دے قدمات ہاتھ رکھ کے علماء لے کیڑا وین کی دے غازی آدھے چڑی ٹور نہیں سکتی پین آس رہ دے گھنی وین دے او مصدورے او 1400 میل دی منزل کو کیویں کر سیا میں رو رو کے پیادے کیویں سفر کرے سیا پین چادر دے گھن نال یقین رو رو کے پیادے سر ننگے دے کھنکے پپھیاں دے مروے سیا پتار گئیو رو رو کے آدھے نہ مارو میں علی دی دیاں اللہ اللہ